ہمارے مشائخ نے فرمایا جسم کے لیے جو خون کی حیثیت ہے نا، عبادت کے لیے وہی ذکر کی حیثیت ہے۔ انسان نمازیں تو پڑھے اور ذکر نہ کرے تو نماز کے اندر سکون اور نماز کے اندر اللہ کی یاد نہیں آئے گی۔ ہمارے اکابرین اللہ والوں سے اس لیے بیعت ہوتے تھے، جا کے درخواست کرتے تھے اللہ کہ حضرت ہمیں ایک ایسی نماز پڑھوا دیجئے کہ بس اس میں اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا غیر نہ ہو۔ ہمیں ایسا طریقہ بتا دیجئے، ہمیں ایسے انداز سکھا دیجئے کہ ہماری نماز اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، کسی بزرگ سے بیعت ہوئے، پھر وہ کہیں گئے، ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے جی جناب میرے جو شیخ ہیں نا بڑے ماشاءاللہ اللہ والے ہیں اور بڑی ان کی باتوں کے اندر اثر ہے۔ بھئی آپ نے کیسے پہچانا کہ آپ کے شیخ کے اندر اثر ہے اور آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہ جی حضرت وہ میری بیوی جو ہے نا مجھ سے ناراض تھی، میں کہ گئی بھی تھی، بڑی کوششیں کی، بڑے جتن کیے، واپس نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن میں شیخ کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کچھ دعا کر دیں کہ میری بیوی واپس آ جائے۔ تو حضرت نے میرے لیے دعا بھی کی، مجھے پڑھنے کو بھی بتایا، تو اس کے چند دنوں کے بعد میری بیوی خود ہی واپس آ گئی۔ وہ تو جناب بڑے جو ہے نا وہ اللہ والے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے سن کے کہا کہ تم نے اپنے شیخ کی قدر ہی نہیں کی۔ حضرت میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے اللہ والے ہیں، قدر ہی تو کر رہا ہوں۔ کہا نہیں تم نے قدر نہیں کی، اگر تم قدر کرتے تو تم ان سے یہ کہتے کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ تم نے تو بیوی کا قرب مانگا، تم نے کہا قدر کی، تم نے تو خالی اپنی ضرورت پوری کرنے کو بات کی، اللہ کا تو نہیں مانگا۔ تو آج بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کی یاد آ جائے اس لیے میں آیا ہوں، ورنہ جو آتا ہے حضرت بیوی ناراض ہے کوئی پڑھنے کو بتا دیں، کاروبار خراب ہے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، ڈپریشن میں بہت ہوں کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بس انہی چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے کے لیے بہت کوئی ہوتا ہے جو اس کام کے لیے آتا ہوں۔ اور حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بتایا کہ اس تصوف اور سلوک کا مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس سارے کام کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پروردگار عالم اس کو صدیقین میں شامل کر لیتے ہیں۔ علم اور ارادے سے گناہ کرنا ختم ہو جائے، اور یہ کام مشکل نہیں آسان ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کریں پکی سچی، شیطان ڈالے گا بھئی گناہ تم سے چھوٹنا نہیں، اس کو وسوسے نہ آنے دیں، توبہ کرنے کے وقت پکی سچی توبہ کریں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور اللہ سے مانگے اللہ مجھے تو مشکل ہے توبہ پہ پابند رہنا، آپ کے لیے آسان ہے، اللہ میری توبہ کو قبول بھی فرما اور استقامت بھی عطا فرما۔ تو انسان پکے سچے ارادے کے ساتھ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، یہ دو کام آپ کر لیں صدیقین میں شامل ہو گئے۔